بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم کا عنوان نعت۔ شاعر کا نام احسان دانش۔ سب سے پہلے شاعر کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ احسان دانش 1914 میں گاندلہ میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کی وفات ہوگی۔ ان کا اصل نام احسان الحق تھا، دانش تو خلص کرتے تھے، احسان دانش کے کلمی نام سے مشہور ہوئے۔ گاندلہ ضلع مظفر آباد یو پی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کی مالی حالت بیان کرنا ناقابل بیان ہے۔ اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے، غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیم چھوڑ دی۔ بچپن میں محنت مزدوری کرنے لگے، مزدوری کرتے کرتے لاہور آئے، اینٹیں ڈھوئیں، معماری کی، چوکیداری کرتے رہے، چپراسی اور مالی بھی رہے۔ اس دوران لائبریریوں میں بھی جاتے رہے، مطالعہ جاری رکھا تو ساتھ انہوں نے شعر گوئی کا آغاز کر دیا۔ ان کی شاعری مشق کردار کی آئینہ دار ہیں۔ انہوں نے غزل اور نظم دونوں میں شاعری کی، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں بنی۔ ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ہے، وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی بھی ملتی ہے۔ انہیں منظور شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستاں، زخم و محرم، شیرازہ شامل ہے۔ ان کی آبیتی جہان دانش بہت مقبول ہے، یعنی آبیتی ان کے جہان دانش کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں نعت کی طرف۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفاں ہو گیا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ مجھے گانا جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک ایک خضر صد راہگزار آ گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا شعر ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ امدادگار یعنی مدد کرنے والا، سہارا بننے والا۔ دو عالم دونوں جہاں، مراد دنیا اور آخرت۔ امین امانت دار، امانت رکھنے والا۔ غم گسار یعنی غم دور کرنے والا، غم کھانے والا، مدد کرنے والا۔ مفہوم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کے لیے سہارا بنا کر بھیجا ہے۔ ان کو اہل مکہ نے صادق اور امین کے القاب دیے۔ غریبوں کے غموں میں شرکت کر کے ان کے غموں کو کم کرنے والا آگے ہے۔ تشریح، احسان دانش صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دو عالم کا مددگار بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد فرمائی، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریشان چاہنے والوں کی مدد فرمائیں گے، یعنی قیامت والے دن، روز محشر، آخرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پریشان لوگ ہوں گے، ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو زبانی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کے لقب سے نوازا، جس سے مراد لوگوں کی مانتوں کی حفاظت کرنے والا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ صبح کو لوگوں کی مانتے واپس لے کر مدینے چلے آنا۔ نہ صرف مسلمان، عرب کے کفار بھی وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ غم گسار یعنی عرب میں دکھی لوگوں کے غم کو بانٹا نہیں جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسنہ یعنی اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، پریشان حال بندوں کی پریشانی دور کرنا بھی عبادت ہے۔ جیسا کہ الطاف حسین حالی نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کی ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ شعر نمبر 2، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ مفہوم، سے پہلے ہم مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ غریبوں یعنی مجبور اور مسکین لوگ، یتیموں ایسے لوگ جن کے ماں باپ نہ ہوں، سکون آرام راحت، قرار اطمینان صبر و قرار آ گیا ہے۔ مفہوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر غریبوں اور یتیموں کو دلی سکون اور جاں کو قرار و اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں بھی احسان دانش صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں غریبوں اور یتیموں کو جینے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ غریبوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، قتل و غارت عام تھی، یتیموں کے دل احسان میں محرومی سے بے قرار رہتے تھے۔ ایسے میں غریبوں اور یتیموں کے یتیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ خود جانتے ہیں وسلم بھی خود یتیم تھے، آئے تو غریب لوگوں کی زندگی گلزار بن گئی۔ دوسرے مصرعے میں
شاعر کہتے ہیں کہ عرب معاشرہ میں افری تفری عام تھی، ہر طرف بے قرار اور بے سکونی کا عالم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہر طرف امن ہو گیا، سکون ہو گیا، پورا عرب جنت نظیر بن گیا، یعنی ایسی جنت بن گیا جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ہر دل کو قرار آ گیا، ہر جان کو سکون مل گیا۔ شعر نمبر 3، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اصول کہتے ہیں طریقہ، قاعدہ، قانون، پیغام یعنی زبانی بات، محبوب پیارا دوست، پروردگار یعنی یہاں پر خالق مراد اللہ تعالیٰ۔ مفہوم وسلم کو اللہ تعالیٰ کے محبوب باکمال ہونے کا مقام حاصل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انسانوں کے لیے پیغام محبت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس شعر میں بھی احسان دانش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں سے نفرت مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام تھا کہ جس کو پہچانتے ہو، جس کو نہیں پہچانتے، سبھی کو سلام کرو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو معاشرہ تباہی کی حدوں کو چھو رہا تھا، معاشرہ جہالت کی تاگرئی میں ڈوبا ہوا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک بڑھتا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے معاشرے کی کایا ہی پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ظلم و ستم کا شکار لوگوں کو، مقام میں غلام، لونڈیاں، عورتیں شامل تھیں، ان کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، یعنی ان کے دکھوں کو دور کیا، انہی معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور لطف و کرم صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ اس میں جانور پرندے بھی شامل تھے۔ ہر زیرو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مہربانی یکساں تھی۔ بقول شاعر، وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت، وہ بن کے خیر الانام آئے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام قرآن میں اپنے محبوب سے پیار کو اس طرح بیان فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو رحمت بھیجو ان پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان یوں فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کی تخلیق کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قرار دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ شعر نمبر 4، اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا، یقین ہو گیا، اعتبار ہو گیا۔ انسان بشر مراد یعنی حضرت آدم کی اولاد کا ایک فرد، عرفان پہچان یعنی معرفت، یقین کہتے ہیں اعتماد کو، تسلی کو، اعتبار بھروسہ اور اعتماد۔ مفہوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ذریعے انسانوں کو پہچان عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے بدولت لوگوں کے اندر یقین اور اعتبار کو پیدا کیا۔ دوسری طرف شعر کے پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا تھا۔ انسان کا دشمن تھا، قتل و غارت عام تھی، ماں باپ کی پہچان نہ تھی، معاشرے قدریں مٹ چکی تھیں، چوری فخر بن گئی تھی، شرافت کمزوری گردانی جاتی تھی۔ ان حالات میں محبوب خدا تشریف لائے، انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا، انسانیت کا وقار بڑھایا، انسانوں کو عزم و سر نئے سرے سے مسند یعنی تخت اشرف المخلوقات پر بٹھایا۔ لوگ پیدا ہوتے تھے، مر جاتے تھے، لیکن انہیں جینے کے انداز سے ناواقف تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، کیسے جینی ہے۔ کسی ایسے افراد کی ضرورت تھی جو انہیں بتائے۔ یہاں پر احمد قاسمی کا شعر ہے، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، یعنی موت سے کسی کو فراری ہے، ہر بندے نے مر جانا ہے، پہلے جینے کا کرینہ سکھایا جائے۔ ہر بندے نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، مر جانا ہے، لیکن ان کو مرنے سے پہلے انہیں جینے کا طریقہ تو بتا دیا جائے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ لوگوں کو جینے کے طریقے بتانے والا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو انہوں نے اپنے اخلاق کے حسن کے بدولت لوگوں کے اندر بے یقینی کو حق یقین میں بدل دیا، یعنی لوگوں کے دوسرے پر اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، لوگوں کے دوسرے پر کوئی یقین نہیں تھا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر درس دیا کہ ایک دوسرے پر یقین کرے، لوگوں کے لیے دوسروں کی جان و مال اور اخلاق کی توقیر کو یکساں قرار دیا، یعنی ایک دوسرے کا احترام کرنے لگے، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے لگے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے لگے، ایک دوسرے پر یقین ہونے لگا۔ بڑوں کا احترام لازمہ شرافت ٹھہرا، یعنی بڑوں کا احترام کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ بچوں پر شفقت کرنا تہذیب جانا گیا، یعنی بچوں پر شفقت کرنا تہذیب کے دائرے میں آنے لگا۔ اصل میں اشارہ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو عظمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، انسانوں کو جامع محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، انسانوں کے اندر سے نفرت کو نکال باہر کیا اور محبت ان کا اوڑھنا بچھونا